السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نافرمانوں کی عبرتناک موت۔ ابو جہل حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک موڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نوعمر جوان ہیں۔ گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجئے۔ میں نے کہا، بھتیجے تم اس سے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلی لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے جوان نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی دونوں اپنی تلواریں لیے جپٹ پڑے اور اس سے مار کر قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا، میں نے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اپنی تلواریں پونچھ چکے ہو؟ بولے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے، البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمرو بن جموح کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن عفرہ ہے۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بہت ستایا کرتا تھا۔ ایک روز ابو جہل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو اس خیال سے آپ کی طرف بڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے دیکھا وہ اچانک ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو جہل تمہیں کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ ایک مرتبہ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران جب سجدہ میں گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا تاکہ پتھر مار کر آپ کا سر کچل دے، پھر فوراً شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا۔ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک گئے، وہ بمشکل پتھر ہاتھ سے پھینک سکا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ابو جہل تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے بتایا کہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ باخدا میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں۔ وہ مجھے کہا جانا چاہتا تھا۔ ابو جہل کا انجام بڑا عبرتناک ہوا۔ جنگ بدر کے روز دو انصاری معصوم بچوں معاذ بن عمرو اور معاذ بن عفرہ کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کر قتل ہوا۔ جب معرکہ ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا، مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم نے قتل کیا ہے اس سے اوپر اور بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
پھر کہنے لگا، او بکریوں کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، واقعی۔ پھر فرمایا، چلو اس کی لاش مجھے دکھاؤ۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر لاش دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ گردن کاٹتے وقت ابو جہل نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ کسی سردار کی گردن ہے۔ اتنا بڑا ظالم تھا کہ مرتے وقت بھی خوف خدا کی بجائے تکبر کر رہا تھا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے فرعون کو جب ایک غوطہ آیا تو اس نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خدا کو ماننے کا اقرار کیا تھا، مگر توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔